ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت جب عربی لغات کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک قرب کا معنی چھپا ہوا ہے. جب ایک چیز کے بعد بلا فاصلہ، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی فاصلے کے دوسری چیز آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ولایت. اس مفہوم کو ولایت کہا جاتا ہے. فرض کیجئے مجلس کے اندر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کے برابر میں ایک فرد بیٹھے ہیں اور آپ دوسرے فرد کے برابر میں بیٹھے ہیں، تو جیسے ہی آپ کا تصور آئے گا اور آپ سے جیسے ہی دوسرے فرد کی بنسبت ہم گئے تو کیونکہ آپ کے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ وہ شخص آپ کے بعد آنے والے ہیں، آپ کے درمیان ایک ولایت کا قیام. وہ شخص ہو جائے گا ولی، اور جس کی بنسبت ولایت کو دیکھا جا رہا ہے وہ مولا علیہ. یعنی ولایت کے مفہوم میں ایک قرب ہے. دو چیزوں کے درمیان جب نزدیکی آتی ہے، دو چیزوں کے درمیان جب قرب آتا ہے، تب جا کے ولایت کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب ہم ہر قرب کی بنسبت دیکھتے ہیں تو یہ وہ ولایت نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. وہ ولایت کے جو اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے، وہ ولایت کے جو انبیاء کی ولایت ہے، وہ ولایت کے جو اوصیاء کی اور ائمہ طاہرین کی ولایت ہے، یہ ولایت وہ ولایت نہیں ہے. اس ولایت کے اندر دو پہلو ہیں. آپ کا سامنے والے سے ایک تعلق ہے اور سامنے والے سے آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو یہ تصور کہ جس کو ایک مجازی معنی میں ولایت کہا جاتا ہے آپ کے لیے واضح ہے. لیکن علماء نے ایک اور ولایت کا تذکرہ کیا. یہ جو دوسری ولایت ہے اس کو ولایت اشراقی کا عنوان دیا جاتا ہے. بہت توجہ چاہوں گا. ولایت اشراقی کی جو مثال پیش کی جاتی ہے وہ سورج کی مثال. آپ سورج کی مثال کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور پھر سورج کی کرنوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں. سورج جب نکلتا ہے تو اپنے ساتھ کرنوں کو ایجاد کرتا ہے، خلق کرتا ہے. جتنا جتنا سورج اوپر آتا ہے اتنا اتنا کرنوں کو وجود ملتا جاتا ہے. سورج اگر اپنی جگہ سے تھوڑا سا منتقل ہوا تو کرنیں بھی منتقل ہوئی. جتنا جتنا سورج مدھم ہوا اتنی اتنی کرنیں بھی مدھم ہوئی. اور اگر ایک تصور یہ پیش کیا جائے کہ کبھی کبھی سورج پہ گرہن لگ جاتا ہے، سورج کے آگے کوئی پلانٹ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کرنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. دن ہوتا ہے لیکن رات دکھائی پڑتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سورج اور اس کی کرنوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ رابطہ رابطے اشراقی ہے. مطلب یہ کہ جب سورج نکلے گا تبھی کرنیں نکلیں گی، اور جتنی مقدار میں سورج رہے گا اتنی مقدار میں کرنیں موجود رہیں گی. جتنا جتنا سورج مضبوط رہے گا اتنا اتنا کرنیں مضبوط رہیں گی. ایک لمحے کے لیے اگر یہ سورج چاہے کہ کرنوں کو ختم کر دے تو سورج اپنے آپ کو تھوڑا سا کسی کے پیچھے لے جائے گا، یہ کرنیں ختم ہو جائیں گی. تو اب سمجھ میں آیا کہ سورج اور ان کرنوں کے درمیان بھی ایک قرب پایا جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان اور پہلی قسم کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہاں پر رابطہ دو طرف والا تھا، یہاں پر رابطہ دو طرف والا نہیں ہے، ایک طرف سے ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کیسے ہے. اللہ تعالیٰ کی ولایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ چاہے تب تک کہ تمہیں وجود بخشے، اور جتنی مقدار میں چاہے اتنی مقدار میں وجود بخشے. جب چاہے تمہیں اس صفحے ہستی سے محو کر دے. یعنی ایک علو موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ولایت میں. اب سمجھ میں آیا کہ جب کہا جا رہا ہے کہ رسول کو نام لے کر مت پکارنا، وہ رہتے تمہارے درمیان ہیں لیکن تمہارے برابر نہیں ہیں. رسول کی ولایت اوپر سے ہے جس طریقے سے سورج کی ولایت ہوا کرتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.